حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبي والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صلوات بر محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، علماء اعلام مرحومین اور تمام ارواح مومنین و مومنات، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ قاضی نور اللہ شوستری، آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین صاحب کنتوری، آیت اللہ العظمیٰ ناصر الملت، آیت اللہ محمد سعید صاحب قبلہ، اور آیت اللہ محمد نصیر صاحب، آیت اللہ محمد جناب افتخار العلماء سعادت حسین خان صاحب، اور جملہ علماء اور شہداء ملت جعفریہ کے نام ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، مومنات ذوی الاحترام، اللہ آپ کی کاوش اور آپ کی کے اس جذبہ مودت و محبت اہل بیت اطہار کو قبول فرمائے کہ دور دراز سے مختلف ممالک سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ حضرات اور مومنات یہاں تشریف لائے. علماء و ذاکرین تو ایک آدھ دن بہت سے بہت یا چند گھنٹے مجلس پڑھ ہی چلے گئے، کہیں اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں، مگر اس گلشن کی جو بہار ہے وہ آپ کے دم قدم سے اور آپ کے عشق و محبت سے برقرار ہے. اور آج سے نہیں، گزشتہ کتنے سالوں سے جب سے یہ بنا ہے، آپ نہیں تھے تو آپ کے
والدین تھے، وہ نہیں تھے تو ان کے والدین تھے. یہ سلسلہ عشق و مودت کوئی نیا اور ایک آدھ پشت کا نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے خون کی طہارت کی اذان دیتا چلا آ رہا ہے. میری گزارش ہے تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں، انشاءاللہ جو مومنین آئے وہ بعد میں ان کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور یہ آپ کا جذبہ ولا میں نے عرض کیا کہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ مجلس جس شہید کے مزار کے اوپر ان کے ایصال ثواب اور ان کی شہادت اور ان کی راہ حق میں گراں قدر قربانی کی قدردانی اور یادگار کے لیے منعقد کی گئی ہیں سالانہ، اور یہ محافل و مجالس، یہ ذکر اہل بیت جو آپ جگہ جگہ کرتے رہتے ہیں، زمین چھوٹی پڑ گئی ہے مگر ذکر اہل بیت سما نہیں پا رہا ہے. سرحدیں تنگ ہو گئی ہیں، جغرافیہ کے سارے حدود جو ہے وہ بیکار ہو گئے ہیں. جس ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے، ذکر علی، ذکر حسین کو، شہادت حسین کو روکنے کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس کے خزانے جو ہے وہ ختم ہو گئے اور ان کے ظلم کے خنجر کند ہو گئے، مگر گلا کٹا کے بھی آج یہ قوم زندہ ہے اور بیدار ہے، اور وہ گلا کاٹ کے بھی نہ ان کا نام باقی ہے، نہ ان کی عزت باقی ہے، اور نہ کوئی ان کی نسل باقی ہے، بلکہ اتنا یہ قہر اہل بیت ہے ان کے اوپر، بی بی ناراض ہے کہ اگر کوئی ان کی قاتلوں، اہل بیت کے قاتلوں کی نسل میں کوئی ہو بھی تو اتنے رسوا ہیں کہ بتاتے نہیں بنتا کہ کس کی نسل سے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا میں جس شہید کی بارگاہ میں ان کے مزار کے سامنے ہوں، چاہوں گا کہ چند کلمات اور چند نکات اور قرآنی معارف قرآن کی آیات کے حوالے سے شہادت کے موضوع کے اوپر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کروں. ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم اور طویل موضوع ہے، لیکن دامن وقت کی گنجائش ظاہر ہے کہ بیریئر لگا ہوا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے اور انشاءاللہ وہیں تک میرے پاس وقت ہے. آپ کی سماعتیں بیدار رہیں تو آپ کا وقت کم ضائع ہوگا. یہ جو مجالس و محافل ہیں، یہ ہم اپنے آقاؤں اور اپنے مولاؤں کو مخاطب کر کے یہ ہم ان سے کہتے ہیں، آج بھی یہ بزم سجا کر مجالس کی اور ذکر اہل بیت کی کہ آ میرے اے میخانہ وحدت کے ساقی مہوش، آ کر دیکھ کہ جو روز الست عہد و پیمان عالم زر میں، عالم ارواح میں جو تیری مودت اور ولایت کی شراب کا ایک جام پیا تھا، صدیوں کا طویل اسلاب و ارحام اور پشتوں کا سفر کرنے کے بعد بھی آ میرے ساقی دیکھ، نہ آنکھوں سا کا خمار گیا ہے اور نہ ہمارا نشہ گیا ہے. ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ جو میدان غدیر میں دیکھا دیکھی سماج کی اور رسول اللہ کی مروت میں اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے ایک گھوٹ شراب ولایت علی تکلف میں پی تو گئے، مگر حلق میں ایسی پھنسی منافق کے کہ بخن 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 کرنے لگا. ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ ہم ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائیں. ہم ان کمزور پلکڑوں میں نہیں ہے کہ ایک آدھ جام سے سیراب ہو جائیں. آپ دیکھ میرے ساتھی، ہم اتنے گہرے ظرف کے پینے والے ہیں تیری شراب محبت کہ 13 جام پی چکے ہیں، مگر میں آشاموں کی طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے، تبھی تو 14ویں کا انتظار ہے. ایک صلوات کو ہے بر محمد و آل محمد. بہرحال میں نے جس خطبے کو بنیاد بنایا یہ اس شہید ہی کا خطبہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب احقاق الحق میں
جو ناصبی کی رد میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، انشاءاللہ ذکر کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ شہید کے مزار پہ مجلس ہے، کچھ تو شہید کے بارے میں بولوں. یہاں بھی ان کو خراج عقیدت، ان کی شہادت کی قدردانی یہاں بھی بیٹھ کے اس ممبر سے نہ ہو تو کہاں سے ہوگی؟ یہ خطبہ جو میں نے پڑھا ہے، یہ شہید نے احقاق الحق نے یہیں سے شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حق کے شیعوں کا مقام و مرتبہ علی قرار دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کی کہ مکتب شیعہ کے دفاع میں کتاب لکھی ہے اور رد میں نواسب کے، تو اس طرح سے وہ شروع کرتے ہیں کہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حق کے شیعوں کی کا مقام و مرتبہ علی یعنی بلند قرار دیا، کیونکہ شیعہ علی ہیں. وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الْإِسْمِ الْإِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلَ سَمِيًّا. اور یہ شیعہ جو کہلایا، جو اللہ نے انہیں شیعہ کہا، یہ حضرت ابراہیم خلیل کا ہم نام ہم شیعوں کو علی کے قرار دے دیا، کیونکہ ابراہیم نے بھی کہا تو بھی اللہ نے کہا کہ وہ شیعہ تھے. اب ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ یہ شیعہ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آپ لے آئے. ہم کہیں گے ہمارا نام تو قرآن میں ہے، ذرا تم اپنا نام بھی دکھا دو قرآن مجید میں. صلوات اور محمد وآل محمد. توجہ، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتیں بیدار ہوں تاکہ کچھ عرض کر سکوں. صلوات بھی ساتھ میں پڑھ دیا کریے ماشاءاللہ. میں نے جیسے آیت کو عنوان سخن قرار دیا، ظاہر توحید کے موضوع کے اوپر آیت ہے، توحید کی شہادت. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سماعتیں بیدار رہے. توجہ، آپ جتنے ہیں میرے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کی طبیعت جیسے کہ آمادہ رہتی ہے ویسے رہے، اس لیے کہ ذکر جو ہے ان کا ہے کہ جن کا ذاکر اللہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورہ زحا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو رفیع کیا، بلند کیا. تو کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے محمد و آل محمد کو جن کا ذاکر خود اللہ ہو. اب جسے بہت شوق ہو وہ اہل بیت کا ذکر کر کے مشیت کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے. سنبھال رہے میرا جملہ کہ نہیں؟ جسے شوق ہو مشیت کے پہلو میں کھڑا ہونے کا، وہ ذکر محمد و آل محمد کرے. ان کا ذکر بے نیاز ہے، جیسے اللہ بے نیاز ہے ہم سے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اسی لیے آیت میں ارشاد ہوا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ شہادت دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی اور قابل پرستش پوجنے کے لائق نہیں ہے. یعنی اللہ شاہد اور گواہ ہے، وٹنس ہے اپنی توحید کی کہ وہ ایک ہے. اور کون گواہ ہے؟ والملائکۃ، اس کے ملائکہ. اور کون گواہ ہے؟ وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں، وہ علم والے گواہ ہیں اس کی توحید کے کہ وہ ایک ہے، کہ جن کی شہادت مبنی بر عدل ہے، قسط ہے، یعنی عدالت پہ شہادت ہے ان کی. وہ کسی پارشیلٹی اور جنبداری اور پارٹی بازی میں یہ شہادت اور گواہی نہیں دے رہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ وہ صاحب علم ہے. یعنی کچھ ایسے خاص بندے ہیں کہ جنہیں علم ہے معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر توحید کی شہادت دے رہے ہیں. اب ماشاءاللہ یہ میرا مجمع جو بڑے بڑے علماء و ذاکرین کی مجلس سے سنتا رہتا ہے، توجہ فرمائے. قرآن میں کہیں بھی اللہ نے کسی عام انسان اور بندے سے
اپنی توحید کی شہادت نہیں مانگی ہے کہ تم تصدیق کر دو کہ ہم ایک ہیں، تم گواہی دے دو کہ ہم ایک ہیں، تم شہادت دے دو کہ ہم ایک ہیں، ہماری توحید کی گواہی تم دے دو۔ عام بندوں سے گواہی اور شہادت اپنی توحید کی نہیں مانگی ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں اس لائق کہ اتنا بڑا عالم ہو کہ وہ اپنے علم سے جانتا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ ایمان تو عام بندوں سے مانگا ہے اللہ نے، مگر توحید پر ایمان کے ایمان لے آؤ یہ تو مانگا ہے، مگر توحید کی شہادت کے لائق عام انسان کو نہیں سمجھا۔ شاید میری بات واضح نہ ہو، پھر سے عرض کروں کہ ایمان تو اللہ نے مانگا ہے کہ آئے لوگوں ایمان لاؤ، بندگی تو مانگی ہے اے لوگوں اسے پوجو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یہاں تک تو کہا کہ بھائی ربوبیت گواہ رہنا میری ربوبیت پر، مگر کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ تم گواہی دے دو کہ ہم ایک ہیں۔ اپنی توحید کی گواہی اللہ نے کسی عام انسان سے نہیں مانگی۔ توجہ، ایک ایک جملے پہ ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ ایمان مانگا ہے، عام لوگوں سے کہا ایمان لاؤ، ایمان کا انتظام ہم کر دیں گے، کائنات میں چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں بکھیر دیں گے، تم کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لینا کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے ذہن معرفت کا انتظام کر دیں گے، چھوٹی بڑی آیتیں بھیجیں گے، سمجھ لینا۔ اور اگر چھوٹی آیتیں سورج چاند ستارے اگر اسے دیکھ کے بھٹکنے لگو گے اور اگر ان کو استعمال کر کے ہم تک نہ آئے اور راہ تحقیق میں تھک کے ہار کے تم بیٹھ گئے اور اگر سورج چاند ستارے کو تم نے اپنا معبود سمجھ کے سجدہ کر بیٹھا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس اتمام حجت کی کمی ہے، ہمارے پاس انتظام ہے۔ ان چھوٹی آیتوں کو معبود بناؤ گے تو ہمارے پاس کچھ ایسی بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں کہ تم سورج کو سجدہ کرو گے تو ہم اپنی حجت کو بھیجیں گے علی کو، وہ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹ ڈالے گا۔ بس صلوات محمد و آل محمد۔ دامن وقت کی گنجائش، مزہ لے کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ کی سماعت بیدار رہے، میری روانی کے ساتھ بھی ایک لفظ اگر ضائع نہ جائے تو میں آپ کو داد دوں گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، جلدی جلدی۔ ٹھیک ہے، میں نے معرفت کا انتظام کیا، یعنی ایمان کا انتظام کر دیا کہ تمہاری عقل تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ہے، لہٰذا ہم نے سورج چاند ستارے دریا کو دشت جبل یہ گلشن رنگ و بو کا نکھار یہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق نغمگی اور موسیقیت کو تسکین دے، یہ دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو تیرے مشام جاں کو معطر کر دے، یہ گردش افلاک یہ سیاروں کی گردش مانند جامع میکدہ، یہ دریاؤں کی روانی، یہ امواج کی طغیانی، یہ ساحل پہ موجوں کا سر پٹکنا، یہ حقیقت میں پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ دیکھو شمس و قمر کی قندیلیں دیکھو، آؤ دیکھو دریا کی روانی اور امواج کی طغیانی دیکھو، آؤ دیکھو گلوں کا نکھار دیکھو، آؤ دیکھو مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں دیکھو۔ یہ سب تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ راہ تحقیق میں چل کے آگے بڑھو تاکہ آیتوں کے ذریعے خالق آیات تک پہنچ جاؤ، مگر اے انسان بدذوق اور مغرور، تم میری چھوٹی چھوٹی آیات کو خالق آیات سمجھ بیٹھا، تو راہ کے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھا، تو راہ کے سنگ میل کو منزل سمجھ بیٹھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں تیری عقل سے تیرے خلاف گواہی نہ دلوا دوں، جا تو سورج کو سجدہ کر، تیری ہی شکل انسان میں میری حجت آئے گی بڑی والی، میری بڑی آیت، تیرے معبود ڈوبے ہوئے معبود سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا کے کھڑا کر دے گی۔ اب بتا تو سورج کو سجدہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ سورج جس کا نوکر ہے وہ سامنے آ گیا۔
بھئی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات سے نواز دے پر محمد و آل محمد. اے انسان بدذوق اور مغرور، تو نے یہ نہ پہچانا میری حکمت کہ میں نے یہ آیتیں کس لیے بنائی تھی؟ معبود بنا کے تیرا نہیں بھیجا تھا. جا تو چاند کو سجدہ کر، میرے میخانہ توحید کا ساقی مہوش اپنی انگشت شہادت سے تیرے معبود کو 2 ٹکڑے کر دے گا. اب بتا تیرے سجدے کہاں جائیں گے؟ جا ستارے کو سجدہ کر. تو میرے ستارے کو اپنا کاتب تقدیر سمجھتا ہے؟ اور سر پھیرے کبھی ارے اس در پہ بھی نظر کر کہ ستارے کی تقدیر جس در پہ آ کے جڑی ہوئی ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معرفت کا انتظام اللہ نے کر دیا صرف اس لیے کہ ایمان لاؤ، مگر کسی سے یہ گواہی نہیں مانگی کہ تم شہادت دے دو، وٹنس دے دو، تصدیق کر دو کہ میں ایک ہوں. توحید کی گواہی کے لائق کسی عام انسان کو نہیں سمجھا. وجہ یہ ہے کہ کوئی کیا جانے کہ اللہ ہے، اور اگر ہے تو کیسا ہے؟ ایک ہے کہ 2 ہے؟ ایک ہے تو نیچرل نمبرز والا ایک ہے، یا وحدت حقیقی ہے، اس کی یونٹی حقیقی ہے، یا نمبرز اور عدد والی ہے، 1 2 3 1 2 3 والی؟ کسی کی اوقاتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، وحدت کیا. اسی لیے اللہ نے ہر ایک سے توحید نہ مانگی ہے براہ راست، نہ شہادت مانگی ہے، بلکہ مزہ تو یہ ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ نے عام بندوں کو اپنا پیغام توحید ڈائریکٹ دیا ہی نہیں ہے، بلکہ محمد کے وسیلے سے توحید دی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں بیدار. ماشاءاللہ ایسے ہیں آپ صاحبان مطالعہ. بھئی سورہ توحید کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیا سورہ توحید کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یعنی اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ارے توحید دینی تھی ہم کو اور آپ کو، ڈائریکٹ منمانا تھا تو کہتا یا ایھا الناس هو اللہ احد. اے لوگوں اللہ ایک ہے، یا عبادی ہو اللہ احد، اے میرے بندو اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے کہ وسیلہ محمد. اے محمد آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ نے توحید کے سلسلے میں عام بندوں کو منہ ہی نہیں لگایا ہے. اما اے ملا، جب توحید اللہ نے ڈائریکٹ تمہیں دی نہیں ہے تو تم ڈائریکٹ اللہ میاں کو مانو گے کیسے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. پہنچ رہی ہے میری بات؟ بھئی یہ دلچسپی آپ کی برقرار رہے. جلدی ٹائم آپ کا سمیٹ رہا ہوں، بالکل ٹائم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توحید اللہ نے دی ہی نہیں براہ راست. یہ ملا کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ کو مانے کہ محمد کو ہٹا کے. اما محمد کو ہٹا لو گے تو تمہارا عقیدہ توحید منہ کے بل گر پڑے گا. اس لیے کہ سارے توحید کا عقیدہ اعتبار محمد پہ، محمد کے قل پہ ٹھہرا ہوا ہے. اگر محمد معتبر نہیں ہے تو توحید کا عقیدہ بھی تمہارا معتبر نہیں. ارے ایک جملہ کہہ دوں، اے ملا، ارے جس قل کے سہارے توحید ٹکی ہوئی ہے، اما وہی قل آیا مودت سے بھی پہلے ہے، قل لا اسألکم. ارے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قل هو اللہ احد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر اجر رسالت مودت قربا کے قل کا اعتبار نہیں ہے تو بھی توحید کے قل کا اعتبار بھی گیا. دیکھا اہل بیت کو کنارے کیا تو تمہاری توحید بھی چلی گئی. اس لیے کہ اعتبار قل کی بات ہے ساری. تو توحید تو براہ راست اللہ نے دی نہیں تو مانو گے کیسے براہ راست؟ تم تو دعاؤں میں وسیلے کو شرک کہتے ہو. قرآن نے تو توحید میں بھی وسیلہ محمد آئے. بھئی کیا سن رہا مجمع؟ یہ اگر شیعہ نے اہل بیت کہے تو صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد اور کنیکٹ رہے مجھ سے. عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ
تو معلوم یہ ہوا مل جل کے صلوات ایک بلند آواز سے پڑھ دیں الگ سے ایک صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنی توحید براہ راست کسی کو دی نہیں. ایمان کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایمان لانے کے لیے جو کہا ہے اس میں بھی براہ راست توحید دی نہیں, وسیلہ محمد. تو جو ایمان لانے میں محمد کے وسیلے کے محتاج ہو توحید میں, اللہ کیا ایسے جاہلوں سے کہے گا کہ تم تصدیق کر دو کہ ہم ایک ہیں؟ اما وٹنس ہوتی ہے علم کی بنیاد پر, شہادت گواہی ہوتی ہے علم کی بنیاد پر. جو براہ راست سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہے اور کیسا ہے, اللہ ان عام انسانوں سے کہے گا کہ تم تصدیق کر دو, تم گواہی دے دو, تم شہادت دے دو کہ ہم ایک ہیں. اسی لیے عام بندوں سے ایمان تو مانگا, مگر توحید کی شہادت عام بندوں سے نہیں مانگی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, سب سے پہلے اللہ خود گواہ ہے کہ وہ ایک ہے, پھر اس کے ملائکہ اور وہ اولو العلم ہے جو قائم بالقسط ہیں. یعنی تھوڑے سے ایسے ہیں محرم راز, حاشیہ مشیت, مونس و ہمدم مشیت, رازدار پروردگار, محرم خلوت خدا. تھوڑے سے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے علم سے جانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک میری بات پہنچ گئی. اب بہت عجیب پہلو محسوس کرانا چاہ رہا ہوں. جب عام بندوں کی اوقات نہیں ہے کہ وہ شہادت توحید دیں, مگر ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ شہادت کہاں سے آئی کہ جس کے بغیر مسلم نہیں ہو سکتا کوئی؟ تو جب شہادت دینے کی ہماری حیثیت نہیں ہے تو یاد رہے کہ یہ ہمارا جو کلمہ توحید ہے, یہ شہادت, یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ ہمارے علم کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر کی تقلید میں یہ ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. پہنچ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسے بیانات بھی سن لیا کیجئے. ایک صلوات ذرا نوازی. بہت بہت اہم موڑ پر جو پیغام دینا تھا, اتنی محنت کے بعد اب اس جگہ پہ آپ کو لے کے آیا ہوں, لہذا میری محنت رائگاں نہ جائے, آپ کی سماعت محترم سماعتوں کے حوالے سے سوارت ہو جائے. جب اوقات نہیں ہے کسی کی کہ وہ شہادت دے کہ اللہ ایک ہے, وہ کیا جانے کہ اللہ ایک ہے, تو پھر یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمارے علم کے بنیاد پہ شہادت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معتبر ایسے اللہ کے رازدار بندے ہیں کہ جو علم کی بنیاد پہ شہادت دے چکے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے اعتبار پر ان کی شہادت کی تقلید کرے. توجہ توجہ توجہ, بیدار رہیے گا. اما کلمہ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہے وہ بندے کون ہیں کہ جو توحید کے شاہد ہیں اور ایسی شہادت کے دنیا بن دیکھے اللہ کو مان لے. بھائی کون ایسے معتبر بندے ہیں کہ جن کی توحید کی شہادت معتبر ہو جائے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہارے پاس ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس ایسے بندے ہیں, اس معیار کے بندے ہیں کہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. پہنچ رہی ہے میری بات کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ مائک بھی بیمار ہے. ایک اور مل جل کے سارا مجمع صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد, ہے نا؟ توجہ توجہ. تو اب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہاں سے ملا؟ لو سنو, یہ کلمہ کہاں سے ملا کہ جیسے پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے صحابی مشرک سے موحد ہو گئے, مسلمان ہو گئے. کبھی غور بھی کیا کہ یہ کس کے اعتبار پہ گواہیاں دہرائی جا رہی ہیں؟ اما توحید کا کلمہ کہاں سے ملا؟
پہلی وہ ذات ہے محمد کی کہ جس نے اپنے کردار کے اعتبار پر عقلوں سے پردہ کرنے والے محجوب اور پروردگار پردہ دار اللہ کو منوا کے چھوڑا. بھائی توحید کا کلمہ محمد سے ملا. کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تقلید محمد ہے. اب اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ رسالت کہاں سے ملا؟ ارے زیادہ دور نہ جاؤ. امز العشیرہ کی دعوت میں تمہیں معلوم ہے کہ علی کے علاوہ کسی نے تصدیق رسالت نہ کی. نتیجہ بڑا اہم. اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں صحیح پڑھنے صلوات بر محمد و آل محمد. آگے میں بہت اہم موڑ پہ تقریر کے نتائج جلدی نکالنا چاہ رہا ہوں. بھائی توحید کا کلمہ ہے تقلید محمد. ذوالعشیرہ میں سب 3 دن کھا کے چلے گئے فقط 10 سال کے علی. یہ ہے شاہد رسالت. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ایک آیت میں, کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے شیعہ جو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. اما آیت گواہ ہے. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب دلداری کر رہا ہے, دل کو سنبھالنے کے لیے کہ آپ ملول نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو. یہ جھٹلا رہے ہیں. اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول کچھ نہیں ہے. قل بڑے بے نیازی سے اور اعتبار سے ان سے کہہ دیجئے, ان کو اپنی ان کے اوقات بتا دیجئے. یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے قل کفا باللہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تمہاری گواہی کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. ان سے کہہ دیجئے میں رسول ہوں, میری رسالت کی گواہی اور شہادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جو عالم الکتاب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پڑھ دیجئے کیجئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ عالم الکتاب کون ہے کہ جو ردیف مشیت بنا ہوا ہے؟ توجہ میرے مولا سے. اچھا ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے مولا آقا مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, جس کی جتنی قوت پرواز ہے اسی لحاظ سے وہ کہے گا. مجھے تو مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ لگتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی فتح خیبر کہے, ہو سکتا ہے کوئی باب خیبر کو ہوا میں لے کے کھڑے ہونا, دوش ہوا پر پیر. صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ پانی پہ چلا کرتے تھے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا لو ازداد یقینا لمشى علی الہوا. اگر عیسیٰ کا یقین کچھ اور زیادہ ہوتا تو ہوا پہ چلتے. بیدار رہیے بھائی, یوں مزہ نہیں آئے گا. سر تو ہم بھی ہلا رہے ہیں بار بار. ایک سلام آپ زبان ہلائیں, ہم بھی زبان سے بول رہے ہیں. توجہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ قتل مرحب و انتر عمرو ابن عبد ود وغیرہ. مگر آئیے علی سے پوچھے کہ آپ کو اپنی سب سے بڑی فضیلت کون سی لگتی ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے اپنی بڑی جو فضیلت پسند ہے وہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کوئی جنگ نہیں بتائی, کچھ نہیں بتایا, کوئی شجاعت نہیں, بلکہ مولا نے کہا مجھے اپنی سب سے زیادہ فضیلت جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب رسالت کو جھٹلایا گیا تو اللہ نے رسالت کی شہادت میں بھائی اپنی گواہی کے پہلو میں مجھے گواہ کر کے کہا کہ ایک میں گواہ ہوں, ایک علی گواہ ہے. بھائی بڑی جلدی تو رسالت کا کلمہ کہاں سے ملا؟ سب سے پہلا شاہد کون ہے؟ علی ہے کہ جس نے کلمہ رسالت دیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. جو آیا ہے وہ بعد میں آیا.
بھائی اب میری محنت ضائع نہ جائے. اما توحید کا کلمہ دیا محمد رسول اللہ نے, رسالت کا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ علی سے ملا ہے. جو بھی کلمہ رسالت پڑھتا ہے وہ کوئی بھی ہو یہ تقلید علی کر رہا ہے. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ توحید کا کلمہ محمد سے ملا یہ تقلید محمد, رسالت کا کلمہ علی سے ملا یہ ہے تقلید علی. اب پوچھتے ہو کہ ان کا کلمہ, انہوں نے کلمہ بڑھا دیا. ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے بلکہ آپ نے قرآنی کلمے میں ڈنڈی ماری ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ رسمن تو نہیں آئے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بیٹا پانی پڑھا. ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ, بس آپ سن لیں محبت کے ساتھ, ٹائم نہیں ہے. توجہ, بہت خاص توجہ. تو توحید کا سنے ساری دنیا کے مسلمان, توحید کا کلمہ ملا محمد سے, رسالت کا کلمہ ملا علی سے, یہ ہے تقلید علی. صحابہ نے بھی کی, ورنہ شروع میں سب کہاں تھے؟ توجہ. اب ہم سے پوچھتے ہو کہ علی ولی اللہ, بس ذوالعشیرہ میں علی نے دیا دوسرا کلمہ. چلتے چلاتے میدان غدیر میں محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو علی ولی اللہ ملا محمد سے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنا سرفرا مسلمان ہے. ہمارے رسالت کا کلمہ ملا علی سے, ولایت کا کلمہ ملا محمد سے. رسالت کی شہادت ہے محمد کی تقلید میں, ولایت کی شہادت ہے, رسالت کی شہادت ہے علی کی تقلید میں, ولایت کی شہادت ہے محمد کی پیروی میں علی ولی اللہ. یہ کتنا بدذوق مسلمان ہے کہ علی کے کلمے کو تو آج تک دوہرا رہا ہے مگر محمد کے کلمے پر اعتبار نہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے سارا مجمع صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. بھائی بالکل بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کا کلمہ محمد رسول اللہ نے دیا, ساتھ میں علی نے اعتبار دیا سجدے کر کے, کائنات کو زیر و زبر کر کے, پھر اللہ کا سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ہے مسجود جب جس کو یہ سجدہ کر رہا ہے وہ کتنا اونچا ہوگا. تو توحید کا کلمہ تو مل گیا جو کامن ہے. اب بھائی رسالت کا کلمہ کس سے ملا؟ تقلید محمد میں, تقلید علی میں ملا. علی شہادت نہ دیتے تو کسی کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ بتائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی وجہ کیا ہے؟ ذوالعشیرہ میں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ کون گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کوئی نہ بولا علی کے علاوہ. ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں بڑے جاہل تھے, گواہی نہ دی 3 دن کھانا کھا کر. ہم کہیں گے کہ اگر کوئی سربراہ گواہی دے دیتا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کہتے بڑا جاہل ہے. ہمیں اسے کیا معلوم کہ اللہ نے محمد کو رسول بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد کو رسول بھائی یہاں نہیں بنایا ہے کہ یہ گواہی دے, بنا کے بھیجا ہے تو وہی شہادت دے گا کہ رسالت دی جا رہی ہو وہ کھڑا دیکھ رہا ہو. علی کے علاوہ کسی کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں علم ہے کہ اللہ نے محمد کو رسول بنایا. ایسے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ علی کو ولی اللہ نے بنایا. اسے کہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے تو وہ معراج کا راز ہے. اما جبرائیل تو شہادت دے نہیں سکتا, منافق کیا دے گا؟ نہیں سنبھالا جملہ. علی کی ولایت کی گواہی جبرائیل کے بس میں بھی نہیں ہے. جو سدرہ پہ ٹھہر جائے اسے کیا معلوم کہ پیغام معراج کیا ہے؟ جبرائیل کے تو علم ہے نہیں کہ وہ گواہی ولایت کی دے, تو عام ملا مسلمان کیا دے گا؟ بس توجہ کا طالب ہوں. اب یہ سفر آگے بڑھا,
یہ شہادتوں کا سفر اللہ نے نہ اپنی توحید کے لیے عام انسانوں کو گواہ بنایا، نہ اپنے کسی منصب یعنی نبی اور رسول اور امام کے منصب کے لیے امت کے عام لوگوں کو گواہ نہیں بنایا۔ امت کا کام ہے کہ پرکھ کے ایمان لانا، مگر کسی کی گواہی کے سہارے کسی کی نبوت نہیں کھڑی ہے، نہ کسی رسول کی رسالت، نہ کسی امام کی امامت۔ توجہ توجہ، اب یہ شہادتیں کہاں سے آئیں؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نبی ہر رسول اپنے زمانے کا شہید، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اپنے آخری رسول کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے محمد کے دو جاب ہیں، دو زندگیاں۔ توجہ، قرآن میں اللہ پچھلے نبیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ دن کیسا ہوگا قیامت کا، بیدار ایک ایک لفظ آیا نہ جائے، دامن وقت کی گنجائش تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے رسول وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا جب ہر امت سے اس کے نبی اور رسول کو شہید بنا کے گواہ بنا کے ان کے اعمال کا نگراں اور شہید و گواہ بنا کر ہم قیامت میں بلائیں گے اور آپ کو ان نبیوں ان شہداء کے اوپر شہید قرار دیں گے۔ آپ شہید علی الشہداء گواہوں کے گواہ ہوں گے قیامت میں۔ یہ ایک آیت، ہر نبی اپنے زمانے کی امت کا ڈائریکٹ شہید گواہ، نبی ہے شہید ہے گواہ ہے اعمال کا گواہ۔ توجہ، اب یہ کون سی گواہی ہے؟ بھائی محمد کی ظاہری بشری ولادت سے پہلے سارے انبیاء عیسیٰ تک آ کے آدم سے چلے گئے۔ اب یہ محمد کیسے شہیدوں پر شہید بنیں گے؟ اگر ولادت سے پہلے محمد کی عالم انوار سے کوئی ذمہ داری نہیں تھی تو پچھلے نبیوں کے زمانے کی تبلیغوں کے گواہ محمد کیسے بنیں گے؟ سوچے وہابی۔ بھائی وقت نہیں ہے، موضوع اتنا عام ہے کہ میں کیا کروں، مزہ لے کے نہیں پڑھ سکتا، بس میری بات پہنچ جائے۔ توجہ، اس کا مطلب پیکر بشری میں آنے سے پہلے بھی محمد رسول اللہ کا ایک جاب تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر چھپ کے دیکھ رہے ہیں امت کی حرکتیں، نبیوں کی تبلیغیں۔ ادھر توجہ، ادھر توجہ، فوٹو کھچ رہا ہے خالی آپ ادھر نہ دیکھیں تو اچھا فوٹو آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں بول محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ ایک آیت ادھر پلیز ادھر، ایک آیت وہ ہے کہ جو ولادت سے پہلے کی گواہی دے رہی ہے کہ ولادت سے پہلے محمد نبیوں کے اوپر گواہ، وہ اپنی امتوں کے گواہ، محمد ان کے اوپر گواہ۔ ایک آیت اور قرآن میں ہے جو پیغمبر کی شہادت اور وفات کے بعد بتا رہی ہے کہ محمد کا جاب کیا تھا اور جاب آج کل کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ امت قرآن سے جو موجود ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے اور اسی طرح جیسے پچھلی امتوں پہ شہید ہم نے بنایا، کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں پہ شہید بنایا، یعنی یہ امت رسول اللہ میں کچھ شہداء ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کے اعمال کے شہید بنیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اور محمد کو اپنے رسول کو تمہارے اوپر شہید قرار دیا ہم نے۔ اب پیغمبر کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو کون لوگ ہیں جو ہر زمانے کی امت میں شہید ہیں؟ وہ ائمہ ہیں۔ بتاؤ شیعوں کے عقیدے کے خلاف بولنے والوں کون ہے تمہارا امام اس دور میں کہ جو سارے بندوں کے اعمال کا شہید ہو اور محمد رسول اللہ اس پہ شہید ہو؟ اب یہ گواہیاں کب کام آئیں گی؟ جب قیامت آئے گی اور اللہ تمام انبیاء اور امتوں کو جمع کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ امت آدم ادھر آدم کھڑے ہیں، اللہ کہے گا امت آدم سے کہ تم نے مجھے کیوں نہ مانا میرا پیغام؟ وہ کہیں گے ہم تک پیغام نہ پہنچا۔ اللہ آدم سے کہے گا اے ابو البشر تم نے پیغام پہنچایا؟ آدم کہیں گے پروردگارا تو تو عالم الغیب ہے، ہم نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب اللہ اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ عدل سے شہادت مانگے گا۔ ارے محمد کو بلائے گا، اسی دن کے لیے گواہ بنایا تھا اور رسول آدم کی مشکل حل کرو۔
محمد آئیں گے. بس توجہ, میں عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور آپ داد دینا چاہ رہے ہیں مگر وقت نہیں ہے. بس صلوات پڑھ دیں, یہی میرے لیے کافی ہے. جب امت آدم کو جھٹلائے گی, محمد آئیں گے مشکل کشائی کرنے. اے اللہ, میرا باپ آدم سچ بول رہا ہے, حق تبلیغ ادا کیا, ان کی امت جھوٹی ہے. ایسے ہی ایسے ہی نوح کی امت جب جھٹلائے گی تو محمد آگے بڑھیں گے, کہیں گے میرے باپ نوح سچ کہہ رہے ہیں, امت آدم جھوٹی ہے. ارے امت نوح کے حق میں اللہ گواہی لکھ لے گا, محمد کی شہادت. بھائی ضائع تو نہیں جا رہی میری بات. ایسے ہی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ یعنی 1,23,999 انبیاء کو جب ان کی امتیں میدان قیامت میں جھٹلا رہی ہوں گی تو محمد رسول اللہ سردار انبیاء آئے گا, ہر نبی کی مشکل کشائی کر کے شہادت دے گا, گواہی دے گا. اب عیسیٰ کے بعد ایک اور دور آیا تھا, وہ خود محمد کا تھا. اب تک تو پیچھے سے گواہی تھی, اب ایک محمد کے ڈائریکٹ گواہ ہے محمد. بھائی ضائع تو نہیں ہے, آپ آگے پہنچ گئے. بھائی اپنی امت کے ڈائریکٹ شہید ہے محمد. اب میدان محشر میں جب امت محمد کے کفار, مشرکین, منافقین جمع کیے جائیں گے, اللہ سخت حساب لے گا. وہ محمد کو جھٹلائیں گے کہ پیغام نہیں پہنچا, توحید نہیں پہنچی, رسالت نہیں پہنچی, ارے ہم نے نہیں دیکھا, ولایت نہیں پہنچی. جب امت محمد کو جھٹلا رہی ہوگی, جو ہر نبی کی مشکل کشائی کر رہا تھا, اب اسے بھی ایک ضرورت ہوگی شہادت کی, تو علی کو بلایا جائے گا کہ جیسے وہاں شہادت دی تھی ویسے ہی یہاں بھی شہادت دے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں, وقت کی گنجائش تمام, بیدار رہے. ایک مختصر سا ایک نقطہ, یہ گواہیاں پھر جب علی کو ان کی قوم جھٹلائے گی, جمل والے, صفین والے, نہروان والے, ثقیفہ والے, تو حسن کھڑے ہو کے گواہی دیں گے. ایسے ہی سلسلہ چلے گا. اب ایک میری تقریر کا نچوڑ ہے, پوری جان نکال کے اور آپ کے ذوق کو سموٹ کے ایک جملہ ہے مگر لمبا سا 2-4 منٹ. توجہ, اللہ نے اپنے ہر نبی کی گواہی کے لیے 2 گواہ رکھے. ایک ناطق گواہ بولتا ہوا, ایک صامت گواہ خاموش. آدم کی نبوت کا ناطق گواہ, اگلا نبی ان کا بیٹا ہبت اللہ شیش, یہ آدم کی نبوت کا ناطق گواہ. صامت گواہ صحیفہ آدم, جو اللہ کی طرف سے صحیفہ کتاب. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگلے نبی آتے رہے, اگلا نبی ناطق گواہ پچھلے نبی کا, یا صحیفہ یا کتاب, اس کی صامت گواہ. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ, عیسیٰ تک مرحلہ آیا, صامت گواہ عیسیٰ کی نبوت کی, ان کی کتاب انجیل. ناطق گواہ اگلا ان کے زمانے میں موجود ہے, حضرت یحییٰ. سورہ یاسین میں 3 نبیوں کا ذکر ہے عیسیٰ کے زمانے میں. ایک صامت گواہ. توجہ, اللہ کی سنت طریقہ یہ رہا کہ ہر نبی کے نبوت کا ایک ناطق گواہ, ایک صامت گواہ. ناطق گواہ اگلا نبی, صامت گواہ اس کی کتاب یا صحیفہ. اب محمد سردار انبیاء, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کی رسالت کا ناطق گواہ علی, صامت گواہ محمد پہ قرآن آیا. محمد چلے گئے, رسالت کی جگہ امامت بٹھا دی گئی بلا فاصل. علی پہلے امام, کتاب چھوڑ کے گئے محمد. علی کی امامت کی صامت گواہ قرآن, ناطق گواہ اگلا معصوم امام حسن. حسن کی امامت کا صامت گواہ قرآن, ناطق گواہ حسین. حسین کی امامت کا صامت گواہ قرآن. ثقلین اسی لیے چھوڑا. اگلا گواہ ناطق زین العابدین. زین العابدین
الدین کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ محمد باقر، محمد باقر کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ جعفر صادق، جعفر صادق کی امامت کا ناطق گواہ ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ علی رضا، علی رضا کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، میں ناطق گواہ محمد تقی، محمد تقی کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ علی نقی اگلا امام معصوم، علی نقی کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ حسن عسکری، ختم ہے بات، حسن عسکری کی امامت کا ثابت گواہ قرآن، ناطق گواہ ان کا بیٹا حجت العصر۔ بس آخری جملہ نچوڑ، اب مہدی کو بلا لیا اللہ نے مصلحت کے پردوں میں، اب جب امام آئیں گے تو ثابت گواہ تو قرآن ہے، ایک ناطق شہادت کی ضرورت ہوگی، شاید اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اسی لیے بچا کے رکھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، مل جل کے برائے عظمت اہل بیت اطہار صلوات پڑھے و زحمت تمام۔ ایک اور صلوات شیعوں کے لہجے میں، شہید کو شہید بنا کر ایک ایسی صلوات پڑھنے کہ اس مولائی شہید مجتہد اور فقیہ کی روح بالیدہ ہو جائے۔ بس عزیزوں، اب سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ۔ 5 منٹ ہے کہ نہیں؟ بس وہی، بس مصائب پڑھنے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد نے، گھڑی دیکھ رہا ہوں مغرب کا وقت قریب ہے۔ بس عزیزوں، تو اب سمجھ میں آیا؟ توجہ، محمد ہے شہید علی الشہداء، علی وہ شہید ہے جو محمد کی رسالت کا شہید و گواہ، باقی یہ سب ائمہ ہیں شہداء، اما فقط توحید کی زبان سے علم سے گواہی دے دے تو یہ شہید ہیں زندگی میں، اور اگر اللہ کی راہ میں گلا کٹوا کے قتل ہو جائے تو یہ کیوں نہ سید و شہداء ہو؟ یہ پورا گھر شہداء ہے، محمد کے بچے، یہی سبب ہے جو ان کی محبت میں بستر پہ کروٹیں لے کے مر جائے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور اگر کوئی مومن ان کے قدموں پہ گلا کٹوا دے، اللہ اکبر، نہیں، بس اب اشارے ختم، یہ ہے وہ شہید ناز۔ کیا مقابلہ کریں گے جمہور کے فرقوں کے، دنیا کے چندے کے بنائے ہوئے امام؟ اما یہ وہ عالم تھا، علی کا غلام اور بیٹا، کہ اگر آ جائے تو ابو حنیفہ جوتیاں اٹھائے، شافعی پردہ اٹھائے، مالک کرسی پکڑ کے کھڑا ہو، احمد ابن حنبل خادموں کی طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس نے تقیہ کے عالم میں درجنوں بڑی بڑی کتابیں، احقاق الحق لکھی، فضل ابن روزبہان ناصبیت دشمن اہل بیت، جس نے 7ویں صدی ہجری کے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کشف الصدق کے رد میں ابطال الباطل کتاب لکھی، 9ویں صدی ہجری میں 200 سال بعد، اس کے 200 سال بعد اللہ نے پیدا کر دیا ایک علی اور حسین کا بیٹا،
کہ جس نے 11ویں صدی ہجری جہانگیر کا زمانہ، انہوں نے رد میں لکھی کتاب ابطال الباطل، احقاق الحق ابطال الباطل کی رد میں، احقاق الحق و ازحاق الباطل، حق کو حق ثابت، اس نے کہا تھا باطل کو باطل ثابت کرنا، انہوں نے کہا حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کو بھگا دینا۔ ابن حجر عسقلانی کی زہریلی کتاب شیعوں کی رد میں الصواعق المحرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں، اس کی رد میں لکھی شہید نے الصوارم المحرقہ، یعنی خون کے دھارے بہانے والی تلواریں۔ کیا سن رہے ہو؟ حرارت نہیں آ رہی ہے شیعوں؟ اور کمال یہ ہے، بس میں مصاحب کے فقرے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ آج میں ایک سیدہ کے بیٹے کے مصاحب پڑھ رہا ہوں جو ان کے بچوں کے اوپر مر گیا، اپنی جان دے دی ان کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے۔ تقیہ کے حالت میں کتاب لکھی، مدرسۃ الواعظین کا خادم ہوں، شہید کی احقاق الحق میرے سلیبس میں ہے، میرے طلاب گواہ ہیں۔ ایسی ایسی بلند کتابیں، فصاحت و بلاغت، آرام سے بیٹھ کے 100 علماء، کھانا چائے کافی، کھلے ہوئے ماحول میں 100 علماء مل کے ایسی اونچی کتاب نہیں لکھ سکتے جیسے تقیہ میں چھپ کے اس نے لکھا۔ یہ ہے کمال شہید ثالث، جسے بہرحال ہمارے عوام الحمدللہ جانتے ہیں۔ کس عشق و محبت میں، جب تک حکم تھا تقیہ اس لیے کہ خدمت دین ہو جائے، جان بچانے کے لیے نہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب کام کر چکے اور باطل کو رسوا کر دیا اور منافق کی پشتینی نقابیں نوچ لی تو تقیہ برطرف ہو گیا، ختم ہے بات، گدی سے زبان کھینچ لی گئی۔ میں کہوں گا مبارک ہو اے شہید ثالث، میسم تمار کی ادا پسند آ گئی، تازیان خاردار مارے گئے کہ جسم کا گوشت پراگندہ۔ میں کہوں گا مبارک ہو، ارے اپنے آقا سید سجاد کی مصیبت میں شریک ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس یہی 2-4 فقرے، کشا کشا جنازہ گھمایا گیا، رسی باندھ کے۔ میں کہوں گا لو اسیروں کی، زینب ام کلثوم، اسیروں کی مصیبت میں بھی غلام شریک ہو گیا۔ تو اس کے آگے کہوں گا اے شہید ہاتھ جوڑ کے، ارے بچوں پہ تماچے تو نہیں لگے۔ شہادت ام البنین کا گزر گیا آج کا دن، اے شہید آ کے دیکھو کہ کس طرح سے آپ نے وفاداری کی، مگر کربلا میں دیکھو کہ جو تمہارا آقا عباس تھا ایسی وفاداری کی ہے کہ دنیا میں ارے عباس اور لفظ وفا ایک ہو گئے۔ یہی تو سبب ہے کہ جب ام البنین نے لٹا قافلہ آنے کی خبر، حسین کی شہادت کا عباس کہاں ہے، ارے جا کے کہہ دو اگر بے وفائی کی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آگے بڑھ کے بشیر نے کہا اے بی بی یہ نہ کہو آپ کا بیٹا تو نام روشن، ارے جب تک عباس تھے نہ حسین کا گلا کٹا، نہ خیموں میں آگ، نہ نبی زادیاں بیردہ، نہ بستر سجاد، نہ سکینہ کے تماچے۔ شیر مارا گیا، بس جیسے ہی سنا کہا مجھے ام البنین نہ کہنا، 4 مصرے پڑے، وقت نہیں ہے ورنہ ترجمہ۔ اے وہ لوگوں، یہ مرثیہ ہے مادر عباس، اے وہ لوگوں جنہوں نے کربلا میں علی کے شیر عباس کو لومڑیوں پر بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے اور اس کے پیچھے علی کے 3 اور شیر حملہ کرتے دیکھا۔ اے لوگوں سچ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ میرے بچے، میرے شیر عباس کے سر پہ گرز مارا گیا
اور صحیح بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا شیر زمین پہ ایسی حالت میں ارے منہ کے بل گرا کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے. پھر ایک جملہ اور ایک مصرع کہا، اے میرے شیر، اے کاش کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں دیکھتی کہ کون تیرے قریب ہے.